پروردگار کا ذکر کرے اور ان کا ذکر کرے تو اللہ کو پروردگار ذکر کرتا ہے. کیونکہ بہرحال 2 دن گفتگو کر لی ہے تو ایک کچھ حصہ میں پہلی کتاب کی ولادت ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے نمائندوں کو بھیجا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی ہدایت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہدایت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. انسان ظاہری ترقی کر سکتا ہے, ظاہری چیزوں کو بنا سکتا ہے اپنے آرام کے لیے, لیکن اپنے باطن کو بہتر کرنے کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے جو اس کے باطن سے واقف ہو. ماشاءاللہ. اسی لیے پروردگار نے قرآن کے اندر جو ہے وہ جو انبیاؤں کو بھیجا تو ان کے جو کام ہیں ان کاموں میں جو آپ سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور جو ذکی دل تاکہ ان کا تزکیہ کرے, وہ ان کو پاک کرے, ان کو صاف کرے. دنیا کی کوئی بھی لیبارٹری ٹیسٹ یا ویکسینیشن انسان کے باطن کو صاف نہیں کر سکتا. آپ کی ظاہری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں لیکن باطنی بیماریاں, اسی لیے پروردگار نے قرآن میں بلڈ پریشر, شوگر, کینسر کو بیان نہیں کیا. پروردگار نے قرآن میں منافقت کو, حسد کو, اور یہ جو بیماریاں باطن سے تعلق رکھتی ہیں ذکر بھی انہی بیماریوں کے کیا. اب ظاہر ہے یہ وہی کر سکتے تھے جو اللہ کی طرف سے نمائندے تھے اور اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا, ائمہ کو بھیجا, اور ائمہ کے بعد یہ سلسلہ بہرحال جو ہے وہ اولیاء علماء نے ان کاموں کو آگے کی طرف بڑھایا. معصومین کا درجہ آپ کے سامنے ہے کہ عصمت کے درجات ہیں. انبیاؤں کی عصمت ہے, ائمہ کی عصمت ہے, اور عصمت جو ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے, زبردستی نہیں ہوتی ہے. اگر زبردستی کسی کو کسی کام سے روکا جائے اور وہ کام نہ کرے تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ ایک شخص کو بند کمرے میں رکھ دیں, یہ پہاڑوں پہ رکھ دیں, اور پھر اس کو بولیں کہ نہ یہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہے نہ ہی کوئی زبان سے گناہ کرتا ہے, تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جب وہ معاشرے میں رہے اور وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو پھر کمال ہے. اس لیے عصمت جو ہے وہ اختیاری ہے. آپ بھی عصمت کے کچھ درجات پر ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بولا جائے 5ویں منزل سے کود جائیں, آپ نہیں کودیں گے. کیوں نہیں کودیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ بھی اس معاملے میں معصوم ہیں. اسی لیے جب رتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو عصمت بڑھتی چلی جاتی ہے. میں اپنی بات کروں گا, میں غلطی کرتا ہوں, کوتاہی کرتا ہوں یا کوئی گناہ کرتا ہوں تو کیونکہ مجھے اس گناہ کے انجام کی خبر نہیں ہوتی تو اس لیے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کو گناہ آگ کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ درجات جتنے بڑھتے جاتے ہیں معاملہ تبدیل ہوتا ہے. 14 معصومین کے اپنے درجات ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ ہستیاں ایسی ہیں اہل بیت میں جنہیں پروردگار نے یہ درجات عطا کی. ان کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ان کے بعد درجات ہیں کہ جو معصومین نے خود ان کی تعلیم فرمائی اور وہ اس درجات پہ پہنچ چکے ہیں, جن میں سے بہرحال یہ ایک خاتون کی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا, یہ اس درجے پر ہے کہ جو 14 معصومین کے بعد کے درجے ہیں, جن میں خود حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا درجہ, جناب علی اکبر کو. یہ وہ درجات ہیں کہ جو انہوں نے کسب کیے ہیں, حاصل کیے ہیں, ورنہ اولادیں اور بھی تھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادیں بہت تھے, لیکن ایک بیٹا امام ہے اور ایک خاتون ان کی بیٹی اس مقام پر ہے جن کے لیے خود معصوم کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ. یہ معصوم ہے, یہ زیارت پڑھتے ہیں آپ, خدا کرے کہ ہم سب کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں, یہ جو زیارت کا ٹیکسٹ ہے
یہ معصوم نے تعلیم دیا ہے. یعنی خود امام رضا علیہ السلام نے یہ پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کو زیارت کیسے پڑھنی ہے. اسی کا جملہ ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے. شفاعت کا تعلق جنت میں، جو عمومی طور پر ہم شفاعت کس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم روز محشر کھڑے ہوں گے اور ہمارے اکاؤنٹ زیرو ہو چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں، تو پھر ہم کہیں گے کہ شافی محشر ہوں خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری شفاعت کرے، آئمہ شفاعت کرے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. لیکن جنت کے اندر بھی اتنے درجات ہیں کہ وہاں بھی شفاعت کی ضرورت ہے. تو وہاں پر یہ خاتون شفاعت فرمائیں گی. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا درجہ ہے ان کا. خوب یہ درجات ایسے نہیں ملتے، جانے والے کچھ گزارشات ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں. اہل بیت خاص طور پہ ائمہ کے بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ ملک کی زندگی پوری فضائل ہے، آپ جتنے بھی بیان کریں. لیکن بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے، نعرہ تو لگا سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. بہت سارے فضائل ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ امام کے فضائل ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وہاں ہیں نہیں. مگر وہاں ایک اور فضیلت مولا علی کی ہے کہ رات کی تاریکی میں 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے. تو یہ امام کی فضیلت ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو آپ 1% تو کر سکتے ہیں. 1000 کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 10 رکعت. ایک وتر ملا دیں تہجد کی نماز پوری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. بھی معصومہ کی زندگی کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو علماء سے ہم نے سیکھی ہیں. مولانا صاحب بھی آپ کی خدمت میں ہیں کہ جو خود وہاں رہے آئے ہیں بی بی کے گھر سے. تو چند فضیلت ہے کہ تک ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں. پہلی فضیلت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بی بی کا جو مقام ہے یہ قرب الہی کی وجہ سے ہے. یعنی اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے سے یہ مقام ملتا ہے. اب قرب الہی کس کو کہتے ہیں؟ قریب کیسے ہو؟ مطلب خدا جو ہے وہ کہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر کہیں ہے؟ نہیں. خدا کو فزیکل تو ہے نہیں کہ آپ اس کے پاس جائیں. خدا کسی مکان میں تو ہے نہیں. تو پھر خدا کہاں ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں؟ لیکن میں مولانا صاحب کی طرح دھواں دھار تقریر تو کر نہیں سکتا. ماشاء اللہ اللہ نصیحت سلامتی دے. تو بہرحال وہ میں باہر سے جب آیا میں نے باہر سنا، میں نے کہا بھائی یہاں تو خطیب بہت خطرناک ہے، ہمارا تو شاید مشکل ہے یہاں معاملہ چل پائے. تو زیادہ محترم اب یہ قرب کیسے حاصل ہو کہ خدا کا پتہ ہو تو انسان قریب جائے. خدا کہاں ہے؟ تو انسان نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا خدا کہاں ہے؟ ذہن میں خیال ہے خدا تو ہر جگہ ہے. خدا تو اگر خدا ہر جگہ ہے تو کیا مجھے اس کا احساس ہے کہ خدا ہر جگہ ہے؟ آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، سگنل ماشاءاللہ آپ کے شہر میں اچھے خاصے ہیں، دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سگنل توڑ نہیں سکتے، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو احساس ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. معرفت ہے، نالج ہے، نظر آ رہا ہے، یہ سنا ہوا ہے. جس سے سنا ہے اس کی بات پہ یقین ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سگنل نہیں توڑوں گا. لیکن خدا کے وجود کا احساس میں آپ کو نہیں، میں خود اپنے آپ نہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. احساس ہو جائے. قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے خدا کے لیے؟ خدا کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے قرآن میں
میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، یعنی میں تم سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، میں قریب ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ گئے، آج وہی ایام چل رہے ہیں اور بڑے معنوی طور پر بہت امپورٹنٹ دن ہے یہ پہلی زکوٰۃ سے 40 دن جو ہیں، 40 دن جو چل رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اگر اپنی تربیت کرے تو ان 40 دنوں میں ایک مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ جو تھے وہ بہت محبت خدا کے ساتھ، اور خدا نے بھی ہر بات مانی حضرت موسیٰ کی، لیکن اس میں وہ چلے گئے تھا نا، خدا شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ خدا امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں تو تنتا ہو جو تجھے پروردگار نہ دیکھ سکے، جو تجھے نہ دیکھ سکے، وہ کیسے دیکھوں میں؟ اور یہ قربت، اور جس کو یہ قربت مل گئی اس کو خدا کہاں لے جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ مقام آسان نہیں ہے کہ اتنا بڑا مقام ایک خاتون کو مل جائے کہ جس کے لیے 3 معصوم روایت بیان کریں جس کا نتیجہ ایک ہی ہو۔ 3 معصوموں نے مختلف ٹیکسٹ اوپر نیچے کر کے، 6 امام نے، 8ویں امام نے، 9ویں امام نے جو ہے وہ ان کی زیارت کے لیے ایک ہی طرح کا ٹیکسٹ بیان کیا ہے۔ پہلا جو حدیث جو آپ کی خدمت میں آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ پہلی جو روایت ہے وہ بی بی معصومہ کی ولادت سے پہلے ہے، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ حج کی طرف بھی رواں ہیں، اور ہمارے رسول کا حرم، ہمارے جد کا حرم مدینہ منورہ ہے، اور ہمارے جد امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے، نجف، اور ہم سب اہل بیت کا حرم قم ہے، سب اہل بیت۔ اعلیٰ امام صادق ہے اذان محترم، کیونکہ ہم پہچانے نہیں امام کو، صادق یعنی سچا، یعنی ہم سب اہل بیت کا حرم قم ہے۔ اور بہت جلد ہمارے خاندان میں ایک بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ قم میں دفن ہوگی، اور جو اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ یہ امام نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ کہا۔ اب آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس خاتون کی کہ تمام اہل بیت وہیں آ گئے ہیں، اور یہ ویسے امام نے نہیں کہا کہ آپ بولے امام نے کہہ دیا ہوگا کہ نا، امام عدل کا امام ہے، امام نے ایسے کوئی ہماری طرف خطابت کے جملے نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیے۔ اور اس کے بعد جب معصوم نے جو ٹیکسٹ دیا ہے زیارت کا، اس میں بھی جب آپ معصومین کو شروع کرتے ہیں زیارت، وہاں پر جو عربی کے اندر جو صیغہ ہے مخاطب کا ہے، یعنی سامنے جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ مطلب کسی کی زیارت، تو جو صرف جس کا حرم ہوتا ہے اس کو مخاطب کرتے ہیں، باقی سب جو ہے وہ غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جیسے ہی اہل بیت شروع ہوتے ہیں وہاں پر وہ عربک کا صیغہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرا سلام ہو یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یعنی امیر المومنین آپ کو میرا سلام، یعنی سارے معصومین کے لیے وہاں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مقام آسان مقام نہیں ہے۔ یہ لوگ، یہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ قم کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ اہل معنی کو نظر آتا ہے، اور حرم نے وہ عمل کیا ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے اولیاء اس حرم ہی سے باہر نکلے ہیں، اس حرم نے ہی پہچان دی ہے، کوئی پہچان نہیں کی۔ میرے جیسے حقیق طالب علم کی جسے کچھ بھی نہیں آتا، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ نہیں ہے،
صرف یہی ہے کہ ان کے در پر کچھ عرصے نوکری کی ہے اور ان کے حرم کی خاک ہے کہ جو پوری دنیا میں اسی عزت کو لے کر پھر رہی ہے. یہ کمال اس ہستی کا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس ہستی کو کس طریقے سے جو ہے. پھر ایک روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے 3 جو ہیں وہ کنگ کی طرف کھلتے ہیں. یعنی جتنی قربت ہوئی معاملہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم بھی اپنے آپ کا جانے محترم خدا کے قریب کریں. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, وہ انسان ہے, لیکن فوراً جلدی کرے. کس میں؟ استغفار میں. جتنا آپ شرمندہ ہوں گے خدا کی بات سامنے, اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ پر نظر رکھی ہوئی ہے. اگر انسان گناہ کر 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 اس کا دل سخت ہو جائے اور اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے, اسے احساس نہ ہو وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے, آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے, خدا چاہتا ہے آپ کو سنبھالے, خدا آپ کو روکے. آپ کی زندگی میں بیماری آتی ہے, آپ کی زندگی میں فائنینشیل مشکل آئے, آپ کی زندگی میں رشتوں میں مشکل آئے, سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہے. خدا چاہتا ہے میری لگام کو سیدھا کرے, ورنہ چھوڑ دے, آگے بڑھ دیجیے, چھوڑ دے, آپ کہیں بھی چلے جائیں. لیکن نہیں, خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. ظالم وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ بالکل نہیں چاہتا. حضرت نوح, آپ جانتے ہیں کہ کتنے 950 سال تبلیغ کی, اور اتنا لوگ تنگ کرتے تھے کہ ہر روز لہو لہان ہو جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے. بہت تبلیغ کی مگر تھوڑے سے لوگ. خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار عذاب جو ہے وہ مان. خدا نے پھر بھی عذاب کو ڈیلے کیا, طول دی اس کو. بعض معصومین سے روایت ہے کہ خدا نے جو ہے وہ کھجور کے لیے بیج دیے کہ اس کو بو, جب یہ درخت بنے, جب یہ پھل آئے تب ہم عذاب دیں گے. اور اس کو کئی سال لگ گئے. جب پھل آیا کہا کہ اس کو بھی کھاؤ اور پھر اس کی گٹلیوں کو دوبارہ ڈالو, اور یہ کئی دفعہ سلسلہ چلتا رہا. پھر خدا نے ڈیلے کیا کہ نہیں. پھر آخرکار بہرحال عذاب جب آیا, پانی, پھر کشتی کہتے ہیں لگ گئی کنارے پہ کوفہ میں جہاں پر ہوتی. تو پھر پروردگار نے حضرت نوح سے کہا کہ یہ جو ریت ہے اس سے کچھ کچی چیزوں سے کچھ برتن بنائے یا کوئی چیز بنائے. تو انہوں نے کچھ بنایا, جب وہ سوکھ گئے تو کہا نوح ان کو توڑ دو. کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. تو کہا نوح ہم نے بھی اپنی مخلوق کو بڑی محبت سے بنایا. خدا رحمان, ہم خطا کار ہیں. ہماری تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے, 24 گھنٹے اس کا دروازہ. ہماری مسجدوں, ہمارے امام بارگاہوں کا دروازہ نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین, خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اب یہ قربت ہے. آپ خدا کا شکر کریں گے, خدا آپ سے محبت کر رہا ہے, خدا نے آپ پر توجہ دی. کتنے لوگوں کو سجدہ نصیب ہوتا ہے. آپ شکر کریں کہ آپ کو دن میں سجدہ نصیب ہو رہا ہے. دنیا کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں اور خدا کا سجدہ نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ شداد جیسی جنت بنا لیں اور اس میں داخل ہی نہ ہو پائیں تو کیا کریں گے آپ؟ قربت یعنی خدا بہت ضروری ہے. کوئی پھر دعا ہے پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ قربت مقام دیتی ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا مقام اس قربت کی وجہ سے کہ آج 110 سے زیادہ مختلف ممالک کے طالب علم پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں نور پھیل رہا ہے. ایک مقام ایسا تھے جناب, ایک دفعہ کہتے ہیں بارش کنبھ میں نہیں ہو رہی تھی تو وہاں باہر نماز پڑھی گئی اور بیوی کی خدمت میں بڑی توسل کیا. کسی عالم دین نے کیا تو ان کے خواب میں مرزا قمی آئے. وہاں پر ایک قبرستان ہے شیخین, وہاں پر ایک بڑے عالم دین مرزا قمی دفن ہے.
تو کہتے وہ خواب میں آیا اور کہا کہ یہ جو قوم کے معاملات ہیں نا اس کے لیے میرے پاس آیا کرو، قوم کے معاملات میرے پاس آیا. بی بی دو عالم کی شفاعت کے لیے ہے. یعنی دائرہ بہت بڑا ہے ان کا. وزان محترم کو بہرحال یہ قربت جو ہے وہ انسان کو یہ مقام دے دیتی ہے. دوسری چیز کے جو پریکٹیکل ہم بھی اپنی زندگی میں بی بی کی زندگی سے لے سکتے ہیں وہ ولایت کا دفاع ہے. بی بی مدینہ میں تھی، بڑے آرام سے سکون سے تھی، لیکن جو امام ہے وقت اس وقت کا بھائی بھی ہے لیکن امام ہے اور وہ خراسان میں، ان کی خاطر نکلی اور کاروان رستے میں حملے ہوئے، زخمی ہوئی اور پھر دنیا سے رحلت فرما گئی. یعنی اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بیوی نے دکھایا یہ ولایت ایسے نہیں ملتی ہے، ولایت ملتی ہے. جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ مشہور مصرع فارسی کا آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا میں ماند اگر زینب نہ ہو، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہیں ہوتی. تو امامت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ بیوی نے کچھ کیا ہے، تبھی تو یہ مقام ملا ہے ان کو اتنا کہ آپ ان کی زیارت جو پڑھتے ہیں اس کے اندر زیارت کے اندر السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، ہمارا سلام ہو کہ آپ علی کی بیٹی ہیں. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، ہمارا سلام ہو کہ آپ ولی کی بہن ہیں. السلام علیکی یا امت ولی اللہ، میرا سلام ہو کہ آپ ولی کی پھپھی ہیں. یعنی ولایت نے گھیرا ہوا ہے. یہ ولایت ہے، سب کچھ ہو آپ کے پاس، ولایت نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ساری زندگی دن میں روزے رکھے اور رات کو عبادت کرے، ساری زندگی، اور عبادت کہاں کرے؟ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان روزے رکھے اور عبادت کرے، اور اگر اس کے دل میں ولایت علی بن ابی طالب نہیں ہے تو اس کی عبادت قبول. ولایت بہت ضروری ہے. ولایت انسان اپنے وجود میں لے کر آئے، ولایت ظہور کرے انسان کے وجود سے. یعنی آپ کو دیکھ کر لگے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کو نہ کہنا پڑے کہ میں کس کو مانتا ہوں. آپ کو دیکھے، آپ کو کوئی دیکھے تو ہاں یہ فلانے کا ماننے والا لگ رہا ہے. تو یہاں حلیوں سے کام نہیں چلتا، یہاں کردار بنانے پڑتے ہیں. کردار. آپ کے سامنے تاریخ میں کتنے لوگ تھے، مگر کتنے ایسے لوگ تھے جن کو خود امام نے کہا ہے میرے جانے والا ہے. آپ کی انگلیوں میں سلمان، میثم، کمبر، مقداد، ابو ذر، یعنی وہ ہے کہ جن کو امام نے خود کہا، لوگ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. تو ہم اچھی بات ہے آپ دعویٰ کریں کہ آپ بولیں کہ جی ہم ولایت ہیں، لیکن آپ کا کردار بتائے کہ آپ ولایت کے لیے کچھ کریں گے تب ولایت ظہور کریں گے. اگر آپ اپنی زندگی میں ولایت کے لیے، اپنے امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سے اور مجھ سے کوفہ کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوفہ والے کیوں نہیں امام کا ساتھ دیا. نہیں، ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا. کربلا والوں میں لوگ امام کے ساتھ کیوں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ 2024 بارسلونا، امام زمانہ، تم نے امام زمانہ کا کتنا ساتھ دیا؟ پوچھا جائے گا. ہم سے یہی پوچھا جائے گا کہ اس دور میں کہ جو آئی ٹی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، رپورٹس کا دور ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس دور کے اندر آپ نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ کون سی سوال کیا جائے؟ اب ہم کیا کریں؟ مولانا صاحب ٹینشن تو آپ دے رہے ہیں، لیکن کریں کیا؟ مذہب محترم سب سے پہلے اپنے اس وجود پر امام کی حکومت لے کر آئے.
دنیا پہ تو بعد میں امام کی حکومت ہو، آپ کے اوپر تو امام کی حکومت ہو سکتی ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. آپ اپنے اوپر تو امام کی حکومت لے کر آئے تاکہ ایسی زندگی گزاریں جیسے امام کے ظہور میں گزار رہے ہیں. کیسے گزاریں گے زندگی؟ کوشش تو کرے، سٹارٹ تو لے، کوئی تو سٹارٹ لے، کوئی بھی چیز کرے. صبح ایسی کرے، کم از کم صبح ایسی ہو کہ امام کو یاد کرے. صبح تو کر سکتے ہیں آپ، کہیں بھی ہو. کیا کریں صبح؟ نماز کے بعد کم از کم دعا عہد پڑھ لیں. اتنا آسان کام ہے. اور روایت بھی چھٹے امام سے، جو 40 دن دعا عہد پڑھے گا وہ مر بھی جائے تو ظہور میں قبر سے اٹھایا جائے گا. کس نے کہا یہ امام جعفر صادق کریں؟ تو کیا ہمیں امام کے قول پہ یقین نہیں ہے؟ اصل میں ہمیں امام ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک. تو ہمیں جب امام سمجھ میں آئے گا تو امام کی بات پہ یقین کریں گے. جانے محترم 40 دن ہے، 40 دن کیا فرق پڑتا ہے؟ 40 دن تھوڑی جگہ کچھ نہیں لگتا، 5 منٹ شروع میں لگتے، بعد میں تو اور تیز پڑھ لیتا ہے. تو کم از کم کچھ تو کرے. صدقہ جو روز دیتے ہیں سب سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دے، کیونکہ آپ کو آپ کی جان سے زیادہ پیارا کون ہونا چاہیے؟ تو کیا ہے؟ زیارت میں تو پڑھتے ہیں روحی، مالی، نفسی، سب کچھ لقل فدا. عملاً ہے کہ نہیں ہے؟ عملاً. یہاں تو خمس کی ڈیٹ آئے تو انسان آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، لیفٹ رائٹ، تاکہ کم پیسے بچے، خمس کم دینا پڑ جائے. جانے محترم خمس ہمارا تھوڑی ہے، خمس تو امام کا حصہ ہے. جو امام کو دے رہے اور کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہم خمس سے پیسے یوں دے دیں پھر کہتے ہیں ہم نے خدمت. آپ نے کچھ نہیں، آپ کا پیسے ہی نہیں تھے. یعنی آپ نے میرے پیسے دینے ہو، اب آپ نے میری جیسن کا مجھے ہدیہ دینا ہو، آپ مجھے نہ دے اور اس پیسوں سے کہیں خدمت کر دے، امام بارگاہ میں چیریٹی ڈال دے اور بولے کہ میں نے ڈالی ہے، تو اچھا لگے گا؟ میں بولوں گا بھائی میرے پیسے سے ڈالی ہے. جانے محترم آپ کا پیسہ نہیں ہے، اس کو نکالے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ بچتا ہی نہیں، ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ میں پورے سال میں ایک ڈیٹ ہوتی ہے وہ اس کی. ہینڈ ٹو ماؤتھ میں آپ کے پاس 10 یورو بھی نہیں بچتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں 10 یورو بھی نہیں بچ رہے میرے پاس. تو 10 یورو میں سے کتنا خمس ہے؟ 2 یورو. یا 2 یورو نکالتے ہوئے شرم آتی ہے؟ شرم آتی ہے. وہ بی بی شتیتا کا واقعہ کہ جو نشا پور کے قریب تھی، ایک سکہ خالی خمس کا دیا. لوگوں نے بہت سارے تھیلیاں جو تھی وہ سکوں کی خمس کی 7ویں امام کو بھجوائی. ساری چیزیں امام نے واپس بھیج دی سوائے اسے ایک سکہ. ایک سکہ رکھا، کیوں؟ خالص تھا. پھر بعد میں بعض روایت کہتے ہیں کہ امام نے کفن بھی بھجوایا جب ان کا انتقال ہوا. حتیٰ خود کہتے ہیں آئے جنازہ پڑھانے کا. جب آپ نشا پور جائیں اور آپ کو زیارت نصیب کریں، وہ ظاہر ہوتا ہے کچھ تو نکلتا ہے، کچھ تو نکالا. یعنی یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر امام امپورٹنٹ ہوگا تبھی تو آپ کچھ کریں گے. تو یہ دوسری صفت ہے حضرت معصوم، دوسری خوبی ہے کہ جس نے ان کے اس مقام کو اتنا بیان کر دیا. ہم آپ کے سامنے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے مفکر اسلام ہیں. ان کے بہت سارے استاد تھے مگر انہیں علامہ طباطبائی سے بہت محبت تھی. اور علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، وہ خود بھی حرم حضرت معصومہ میں دفن ہے. شہید مطہری بھی حرم حضرت معصومہ میں دفن ہے، سب وہیں پر ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کو علامہ طباطبائی سے اتنی ارادت کیوں ہے؟ استاد تو بہت سارے. کہا ولایت کی وجہ سے. کہا کیوں؟ کہا رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا تھا، یعنی جب روزہ کھلتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ استاد علامہ طباطبائی زری کو بوسہ دے کر افطار کرتے تھے. یعنی جب افطار کا وقت آیا تو اپنے لبوں کو زری سے لگا کر افطار کر. کیا عشق اور مودت ہے. یہ پھر دیکھیں مقام، پھر ان کو کیا مقام مل گئے کہ آج بھی تفسیر المیزان
ابھی آیت اللہ جوادی عاملی کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ کہ خدا ان کو کس رکھے تسنیم وہ اس سے بڑی ہوگی، لیکن وہ بھی خیر انہی کے شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے. تو یہ کنیکشن جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، قرب الہی اور ولایت. اس کو اپنی زندگی میں جتنا آپ امپلیمنٹ کریں گے تبھی یہ مقام آپ کو حاصل. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو یہ علم کا مخزن ظاہر ہے اہل بیت کی وجہ سے بھی، اور کرامت کہ ان کا لقب کریمہ اہل بیت ہے. اہل بیت میں دو کریم ہیں، ویسے تو سارے ہی کریم ہیں، لیکن ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور ایک کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کو کہا جاتا ہے. اور کرم کا تعلق لینے والے سے نہیں ہے. لینے والا جو آتا ہے کہ آپ بولے بھئی اس پہ اتنا کرم ہوگا اس کی وجہ، نہ، کرم کا تعلق دینے والے کا ہوتا ہے. آنے والا کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، ادھر سے کرم ہی ہونا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کوئی بھی آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، میرے جیسا گناہگار آ رہا ہے، چھوٹا طالب علم، ادھر سے کرم کی انتہا سب کو مل رہا ہے، ملے جا رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، محترم مولانا صاحب بھی وہاں گزاری، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا. ہمارے استاد کہتے تھے جب وہ فارسی پڑھاتے تھے شروع میں، تو کہتے تھے کہ اگر تمہیں کم میں نمک چاہیے نا، نمک کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو کسی کے پاس مت جانا، پہلے بی بی معصومہ کے پاس جانا، اس کے بعد وہ خود تمہارے لیے اسباب پیدا. ہماری زندگی میں جانے محترم ہم نے تو یہ دیکھا، مشکل سے پہلے مشکل کا حل آتا تھا. تو یہ رابطہ کرنا پڑتا. آپ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بی بی کی زیارت پڑھے، ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرے، بی بی کی زیارت پڑھے اور بی بی سے متصل ہو جائے. آپ دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کیسا کرم آتا ہے. آیت اللہ مراشی نشوی کہ آپ جانتے ہیں کہ حرم کے قریب جو گلی ہے اس کے اندر ان کا ہے، اور وہ 70 سال حضرت معصومہ کے پہلے زائر ہیں، کیونکہ اس زمانے میں حرم بند ہو جاتا تھا، حرم صبح کھلتا تھا. تو جو سب سے پہلا زائر وہ خود آیت اللہ مراشی نشوی ہوتے، اور وہ مقام تھا ان کا کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ سردیاں ہیں، برف پڑی ہوئی ہے، خود بیوی ان کے خوف میں آئی، کہا کہ ہمارے کچھ زائر باہر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر دیکھا تو پاکستانی زائر تھے کہ جو حرم کے باہر کھڑے ہوئے. شروع میں جب یہ بھی گم آئے تو اس وقت بیوی کی خدمت میں آئے اور تھوڑا سا شکوہ کیا کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو میں کیسے بیٹی کی شادی کروں. تھوڑے سے ناراض سے نالا ہوئے اور چلے گئے. جا کے سوئے تو خواب میں خادم آیا، کہا بی بی بلا رہی ہے. گئے اور جو بڑا صحن ہے حرم کا، صحن آئینہ جس کو بھی کہتے ہیں، صحن معاملہ، اس میں گئے تو دیکھا کہ خواتین اس شیشے کو صاف کر رہے ہیں. کہا کہ یہیں رک جاؤ، بی بی تشریف لائی. خود سید تھے تو بی بی تشریف لائی، جھک کے بیٹھ گئے سامنے. بی بی نے کہا، شہاب مراشی نام تھا، بی بی نے کہا شہاب جس دن سے تم گم آئے ہو ہماری تم پہ نگاہ ہے، کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو ایک دم شرمندہ ہوئے، رونے لگے، آنکھ کھل گئی، آئے بی بی سے معافی مانگی. اس دن کے بعد سے میرے پاس الفاظ تھے ان کی طرف اتنا کرم ہے، یعنی میرے جیسے حقیر کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کوئی پہچان ہے، نہ لوگوں کو پتا ہے کون کہاں سے کیسے. لیکن آج آپ کس طرح یہ ان کا انہوں نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ وہ جو نوکری انبیاؤں کی تھی وہ نوکری عطا کی، نہ اس قابل ہے نہ ظرفیت ہے، یعنی مستقل کرم ہے. خدا کرے کہ یہ ہماری موت تک یہ کرم جاری اور ساری رہے. ان کی طرف سے کبھی کمی نہیں رہی، کوتاہی ہوگی تو ہماری اپنی ہوگی. اسی لیے عاقبت بخیر کی دعا کرنی چاہیے کہ انجام انسان کا اچھا ہو، زندگی اچھی گزر رہی ہو، نہیں پتا مرتے وقت کیا ہوگا اس کی تمنا کرنی چاہیے. اور دل سے انسان کا رابطہ اچھا ہو جائے، اسی زندگی گزارے کہ جب موت کا وقت آئے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے. وہ یہ آسان نہیں ہے ظاہر محترم. بہرحال وقت جو ہے وہ تھوڑا سا باقی ہے آج کا، باقی کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ہے. ایک
حدیث جو ہے وہ کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو ہے وہ آج کی محفل کو جو ہے وہ امام کے کلام سے جو ہے وہ نورانی کیا جائے. صلوات دیتے محمد کہ ولادت شب اشتوں میں امام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ولی نعمت ہے. اور یہاں بہرحال دعا کی ضرورت ہے کہ ابھی آخری خبروں تک تو جو میں دیکھتا آیا نیوز نہیں آئی تھی کہ جو ہے وہ ابراہیم رئیسی جو ہے وہ ان کا ابھی تک پتہ چلا ہے. شاید ابھی تک کوئی خبر آ گئی ہو، میں نے نہیں دیکھی. آخری نیوز تک نہیں پتہ چلا تھا کہ ہیلی کاپٹر کرش لینڈنگ میں جو شرق آذربائیجان میں گرا ہے وہ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں. موسم بہت خراب ہے، تو امام رضا کے سلسلے میں دعا کیجیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ بھی ہوں لے کر. جان محترم، امام کی حدیث جو ہے وہ کچھ حدیثیں ہیں، اور میں بہرحال کچھ حدیثیں تو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور لیکن ایک آدھ حدیث میں آج آپ کی خدمت میں خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان ہے، ایمان اس کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے. جو ہم اسلام یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مسلمان ہو گئے، اب مسلمان کے بعد تھوڑا درجہ بڑھ جائے گا وہ ایمان کا ہے، کہ جو ایمان لے کر آتا ہے اس کا درجہ اسلام سے بڑھ جاتا ہے. ان الایمان افضل من الاسلام بدرجۃ. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے، جب انسان تقویٰ اختیار، تقویٰ کے سادے معنی کیا ہے کہ انسان پرہیزگار ہو، جو واجب ہے اسے انجام دے، جو حرام ہے اسے ترک کر دے. سادی جو ڈیفینیشن تقوی کی یہ ہے. بعض لفظ اتنے مشکل ہوتے ہیں جوان سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو اتنا مشکل نہیں ہے تقوی اختیار کرنا. کوشش کرے تو انسان متقی ہو سکتا ہے. تو پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ ایمان سے بھی افضل ہے. اسلام، ایمان اور پھر تقوی. اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا ایمان، یقیناً ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے. تقوی جو ہے وہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے؟ نہیں کیا. دیکھیں اپ گریڈ ہونا ضروری ہے. آپ بولیں کہ ہم 1 سال پہلے ایسے تھے ابھی تک ویسے ہی ہیں، تو آپ نے کوئی اپ گریڈ نہیں کیا. آپ 20 سال پہلے لوگ آئے، مطلب آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی، آپ چھوٹی جگہ پہ عزاداری کرتے ہوں گے، گھر میں عزاداری کرتے ہوں. آج الحمدللہ آپ کے پاس جگہ ہے، آج آپ کے پاس مولانا ہیں، چیزیں ہیں. تو اب آپ جو نئی جنریشن ہے اس کو اور اپ گریڈ کرنا ہے. وہ جب آگے لے کر آئے تو اس کو اور آگے کی طرف جانا ہے، رکنا نہیں ہے، چیزوں کو اور ایکٹیو کرے، بہتر کرے. تو اسی طرح جب انسان باطنی طور پر کرتا ہے، یعنی میں 1 سال پہلے میرے لیے خدا کیا تھا، سال گزر گیا، خدا ابھی تک وہی ہے. کوئی معرفت بڑھی کہ نہیں بڑھی، مجھے سوچنا چاہیے. تو اسی لیے اسلام، ایمان اور پھر اس کے بعد انسان تقوی. امام فرماتے ہیں کہ فرزند آدم کے لیے کوئی بھی چیز یقین سے زیادہ نہیں دی گئی ہے. یعنی جس کو یقین دے دیا جائے، یقین سے بالا تر امام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد کو کوئی چیز نہیں دی گئی. اب جو یقین کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو جس طرح ہے اس طرح درک کر رہا ہوتا ہے. اور یہ انسان آہستہ آہستہ اس کی طرف جاتا ہے. اگر انسان اپنی زندگی میں اپنی غفلت میں دنیا میں پھنسا رہے تو جانے محترم پھر تو اسلام تو کیا ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور یہ آج کا زمانہ تو بالکل وہی ہے جس کے لیے روایات ہے کہ با ایمان شخص صبح گھر سے نکلے گا اور جب گھر آئے گا تو ایمان اس کا ختم ہو چکا ہوگا. آج دنیا ایسی ہے، آج آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج آپ کے اپنے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ ابھی نماز پڑھیں، عبادت پڑھیں، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں سب ختم. کیونکہ آپ کے سامنے کہ کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں تو ہے ہی نہیں، آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے. ابھی انسٹاگرام دیکھ دیکھ کے آدمی تھکتا نہیں ہے، ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیتا ہے.
ٹک ٹاک ختم نہیں ہوتی، فیس بک دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو بولے جی محترم میں تو مجلسیں سنتا ہوں، میں تو نوحے سنتا ہوں، یہ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں چیزوں سے، کوئی نہ کوئی چیز تو آ ہی جاتی ہے آدمی کی. تو ایمان جو ہے وہ اتنا مشکل ہو گیا اس کو سنبھالنا. یہ ظالم محترم مسا گھر کے اندر ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، کہیں آپ کی آواز بلند ہو گئی، کہیں آپ نے بدتمیزی کر لی، تو بھی آپ کے اندر سے ایمان غائب ہو جاتا ہے. تو ہر وقت انسان جو ہے نا وہ چیک کے اندر ہے. مولانا رومی نے مثنوی میں واقعہ بیان کیا، ولادت ہے، تھوڑا آپ کے چہروں کو مسکراہٹ گیا، ورنہ میں تو ٹینشن ہی دیتا رہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا اور اس کی بہرحال کھیتی باڑی میں اس کے بڑے مسائل، کچھ کھیتی باڑی کے، کچھ اس کے روح کے مسائل، مانوی اپنے آپ کو ترقی دینا. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ جو قریب ایک جگہ ہے وہاں پر ایک شیخ صاحب رہتے ہیں، وہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے. تو چل پڑا ان کے یہاں، پہنچا دیہات. تو جو گھر لوگوں سے پوچھ پاچھ کے گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ خاتون آئی، بولا جی شیخ صاحب ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے. انہوں نے بولا کوئی شیخ ویخ نہیں ہے. الٹا دو چار جو ہے وہ شیخ صاحب کو بھی سنا دی. اب بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، آیا تو وہاں تندور تھا. تندور والے سے پوچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، وہ جنگل گئے ہیں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، ان کا بھی گزارا چل جاتا ہے، ہمارا تندور چل جاتا ہے. تو اس نے اشارہ کیا اس طرح، اجال لگا. اب اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بہت ہی نازک سا شخص آ رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک جو ہے وہ جنگل کا شیر آ رہا ہے اور شیر کی پیٹھ پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب بڑا پریشان ہو گیا کہ اب ڈر بھی رہا ہے. تو اس نے ڈرتے سے پوچھا کہ آپ شیخ صاحب؟ ہاں ہاں. کہا وہ مجھے آپ سے کچھ سوال تھا. اب وہ ڈر رہا ہے، تو کہا ڈرو نہیں، بیٹھو بیٹھو، کچھ نہیں کرو. بیٹھ گئے. شیخ بھی جو ہے دو زانو ہو کے بیٹھے گئے. اب انہوں نے مسائل پوچھے کھیتی باڑی کے، سب کے، روح کے. مطمئن ہو گئے. کہا جتنا میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا میں نے اس سے بڑھ کر آپ کو پایا، لیکن میں جب آپ کے گھر گیا تو جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہے اس نے بڑا آپ کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ میاں سنبھل کے بات کیجیے، وہ ہماری کام والی نہیں ہے. ہر گھر کی داستان سے مسکراہٹ نظر آ گئی مجھے. تو کہا وہ ہماری زوجہ ہے. تو کہا ہم ان کو تحمل کرتے ہیں، تو یہ جنگل کا شیر دو زانوؤں کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سب کے لیے ہے، یا آپ خوش نہ ہو وہ بھی آپ کو تحمل کرتی ہیں. تو یہ ظاہر مطلب سب کے لیے ہے. یعنی یہاں پر انسان کو اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی تربیت ہے. ہر شخص کا امتحان الگ ہے. ہر شخص کسی کا گھر میں ہے، کسی کا گھر سے باہر ہے، کسی کا تنہائی میں ہے، ہر جگہ ہے. یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا امتحان کیا ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی چابی، بس وہ پھر کھولتا چلا جاتا ہے دروازوں. تو یہ چابی آپ نے اپنی زندگی کی ایک سوئی پھنستی کہاں ہے، اور ہر شخص ہی الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلی قانون سب کا. ہر آدمی، اچھا ہر آدمی جانتا بھی ہے، لیکن جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوتا کہ بلی مجھے کھائے گی نہیں. تو میں اپنی کوتاہیوں کو خود اگنور کرتا ہوں. اگر میں سچا ہو جاؤں اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر لکھوں پروردگار تو جانتا ہے کہ میری کمزوریاں کیا ہے، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں اس معاملے میں، پروردگار تو میرا مالک ہے، اگر تو مجھے نہیں بچائے گا. یہی تو ہے جب آپ مناجات شعبانیہ پڑھتے ہیں جو معصومین سے ہے نا، مناجات تمام ائمہ نے اس مناجات کو پڑھا ہے. اس میں کیا ہے کہ وقفت الیک، کہ پروردگار میں تیرے سامنے کھڑا، میں کہاں جاؤں، میں اگر تجھے چھوڑ کے جاؤں تو میں تو ذلیل و خوار ہو جاؤں. اذان محترم کو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ تقوی
یقین پر جب آپ آ جائیں کہ آپ کو یقین ہو کہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے، خدا کا دروازہ بند نہیں ہوگا. یقین. تو بس اگر یہ یقین ہو پھر آپ کو کبھی کوئی مشکل نہیں. کربلا والوں کو یہی یقین تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں یہی سب سے بڑا کام ہے. رات کو چھوڑ کر نہیں گئے امام کو. کیوں؟ کہا کہ بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو بھی کم ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کے بغیر حیات نہیں ہے. یقین تھا اور اسی یقین پر سامنے تھے اور ٹکڑے ہوتے رہے. اب یہ یقین ہو کہ امام زندہ ہے، امام غیبت کے پردے میں ہے. 2 دفعہ ہفتے میں اعمال امام کے پاس جاتے ہیں، 2 دفعہ. یقین ہے. تو میں کیا بھیج رہا ہوں؟ روز لکھا جا رہا ہے، یہ کیا اس نے، یہ کیا، فائل بند گئی. کم از کم رات کو خدا عزت رکھ لے. اور روایات ہے اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے خدا اس کو کئی گھنٹوں تک نہیں لکھنے دیتا. اپنے اور بندے کے درمیان میں کسی کو نہیں رکھتا، حتیٰ ملائکہ سے بھی اپنے مومن کے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہم سمجھے ہی نہیں خدا کو. کچھ گھنٹوں تک معاملہ لکھا بھی نہیں جاتا. کیوں؟ توبہ کر لے گا. اللہ پروردگار. اور ہم کتنے تیز ہیں کہ ہمیں کسی کی غلطی پتہ چل جائے، کسی کمیونٹی میں کسی شخص کی کوئی بات پتہ چل جائے اور شاید بیچارے نے نہ بھی کی ہو صحیح طرح، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیمپیں لگاتے ہیں، یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو فلانا ہے، یہ تو فلانا ہو. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آنے دو. ہمارا تھوڑی ہے، ہم تو خود لٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا. ہم دوسروں میں اتنی مشکل سے چیزوں کو ڈال دیتے ہیں جانا. اور ویسے بھی یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ سب تو امام کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ مجلسیں، یہ محفلیں ایسی ہونی چاہیے یہاں سب آئیں. کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی اور فرقے کے لوگ کا دل جو ہے وہ دکھے. کل کو قیامت میں وہ یہ کہے روز محشر میں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نواسے کا غم سننے گئے تھے مگر وہاں لوگوں نے ہمیں آنے نہیں دیا. یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آخری زمانہ ہے، ظہور بہت نزدیک ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ہے. خدا کرے کہ بہرحال ہم امام کے ظہور کو ترک کریں ظالم ہوتا ہے. اور امام کے لیے میں بہرحال کہ وقت جو ہے وہ آپ کو معذرت میں تھوڑا مجھے تھا، میری غلطی ہے. بہرحال میں 10-15 منٹ آئے کہ بہت تھکا ہوا تھا اور بہرحال میں نے تھوڑی دیر سونے کے لیے کہا تو بچوں نے مجھے اٹھایا، لیکن مجھ سے تاخیر ہو گئی کہ مولانا صاحب کو 15 منٹ میں بھی تھوڑی سی زیادہ پڑھنی پڑ گئی. تو انشاءاللہ میں حدیث سے ایڈجسٹ کر دوں گا مولانا صاحب. تو صلوات بھیج محمد والا. عزیزان محترم، بہرحال مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی خدا کی طرف سے نعمت ہے. اور یہی تو کوالٹی ہے کہ اہل بیت نے یہی کہا کہ جب تم آپس میں جمع ہو تو اپنی محفلوں کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو. یہ انہیں کے ذکر کی زینت ہے. شخص بیان کرتا ہے کہ، اور یہ آیت اللہ شمس الدین کی کتاب میں، جو آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگرد تھی تو ان کی کتاب میں، کہ علی الدین کہتا ہے کہ میں اصفہان میں کھڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو مزدور ہیں ایک جنازے کو لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے دیکھا اس میں ایک بہت بڑی شخصیت جو وہاں کا تاجر ہے اصفہان کا، وہ ساتھ میں نے بڑا تعجب کیا کہ اگر یہ ان کے رشتہ داروں کا جنازہ ہے تو سارے مزدور کون ہیں، اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی شخصیت. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے کہا چلو میرے ساتھ آؤ. کہا جنازے کا جو ان کا تھا وہاں میں بھی چل پڑا. وہ کافی دیر لگ گئی کیونکہ وہ اوپر کی طرف تھا، میں نے نماز بھی پڑھنی تھی. میں نے کہا میں غلطی ہوگی، میں اتنا لمبا آ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
اور آپ کیا اس کے پیچھے آئے؟ تو اس نے کہا جنازہ تو پڑھو. جنازہ ہوا. اس نے کہا کہ میں حج پہ دیکھ رہا ہوں. اور زمانے میں حج اس طرح نہیں ہوتے تھے جہازوں کے لوگ جو ہے وہ سواریوں سے جاتے تھے مختلف جگہوں سے. تو کہتے ہیں جب میں کوفہ پہنچا تو میرا سامان جو ہے نا وہ کھو گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نہ میں آگے بڑھ سکتا تھا نہ میں پیچھے آ سکتا تھا. اسی عجیب سی حالت میں نے بہرحال امام سے متصل ہوا. تو میں مسجد سہلا سے مسجد کوفہ پیدل جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ بس. تو میرے برابر میں سواری آئی اور سواری آ کے روک گئی اور وہ سواری کسی کی نہیں تھی, وہ خود امام کی تھی. امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میری ضرورت ہی نہیں ہوئی. میں امام کہا نہیں بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا نہیں مسئلہ کیا ہے کوئی حالت؟ ہاں مولا حج پہ جا رہا تھا سامان ہو گیا ہے مال سب کا گیا. تو امام نے آواز دی حال ایک آواز دی تو ایک گھوڑا سوار اتار ہوا. تو امام نے اس کو کہا کہ اس کا سامان ملا اور اس کو حج پہ لے دیا. اس شخص کو جب میں نے دیکھا تو وہ ہمارے بازار کا اصفہان میں جو تھا وہ چوکیدار تھا, لیکن میری جرت نہ ہوئی یہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ وہی ہے کوئی اور ہے. پھر میں نے کہا وہ یہاں کیا کرے گا؟ یعنی امام نے آواز دی اور آ گیا. خیر اس نے کہا کل آ جانا. کل جب میں آیا تو اس نے میرا سامان مجھے دے دیا جو کھو گیا تھا. کہا کہ اس کو رکھو اور پھر تم آؤ اور میں تمہیں حج پہ لے جاؤں. کہا وہ مجھے سواری پہ اس نے بٹھایا اور بس چند قدم بڑھے تو ہم مکہ کے باہر مجھے لے گیا. کہا کہ جاؤ اپنے انجام کرو جو بھی کرو تو کسی کو بتانا نہیں. کوئی پوچھے کہ کیسے آیا؟ بولا میں دوسرے رستے سے آ گیا پھر میں تمہیں واپس چھوڑ دوں. کہا میں سب انجام دیے واپس ہے. اس نے جہاں بولا واپس ہے. جب میں واپس آنے لگا تو میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں. کہا تم وہی حال ہو جو بازار میں نگہبانی کرتے ہو؟ کہا ہاں. اس مقام ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی سے کہنا نہیں. جس طرح پہلے مجھے ملتے تھے نا مجھے ویسے ہی ملنا. کہہ رہے جب میں واپس گیا تو آپ کو پتا ہے جب لوگ حج پہ آتے تو لوگ دعوت مبارک کے دینے آتے. سب آئے یہ بھی آیا. میں کھڑا ہونے لگا اس نے مجھے اشارہ کیا. جب سب چلے گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں چند دن کا مہمان ہوں. کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے کچھ دنوں بعد تو آنا. میرا غسل کفن وہ بھی میرے گھر پہ پڑا ہوگا. بس مجھے غسل کفن دے دینا. یہ میرے گھر تم ایک احسان کرنا کہ جو میں نے تم پر کیا تھا. یہ کہہ کر وہ اور وہی ہوا کہ کہتے مجھے چند دن بعد آیا. بھائی یہ امام کا اس رجال الغیب میں سے ایک شخص یہ جو دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم امام کو جب پکارتے ہیں تو کسی کو امام بھیج دیتے ہیں. وہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص کہ جسے امام اپنے لیے اپوائنٹ کر لے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ عام لوگ ہوتے ہیں, عام زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں, لیکن نوکری امام کی کرتے ہیں. جانے محترم ہمیں نہیں پتا کوئی کہاں کس طرح. کبھی آپ امام کو پکار کے دیکھیں تو دیکھیں کہ کون آتا ہے آپ کے پاس. جانے محترم ہر اسی دعا کے ساتھ کہ امام کے قریب قربت یاد سے ہے. جتنا تڑپیں گے اتنا ادھر سے بھی تڑپائیں گے. جتنا مانگیں گے اتنا ادھر سے عطا. تو آپ بار بار بولیں. جب ہم بہتر ہو رہے تھے, بہتر سے مراد کے مطلب پہلے بعض لوگوں کو بولے جی ہم کنورٹ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو پہلے کیا ہندو تھے جو کنورٹ ہوئے. نہیں, مطلب ایک عام آدمی تھے, خدا نے توفیق دی اور وہ ہوا. اس وقت ہمارے ایک دوست ہم کہتے تھے یار خدا نے ہمارا انتخاب کر دیا. تو کہتے تھے آپ کیسے بول دیتے ہیں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا؟ میں نے کہا نہیں بھی کیا ہوگا تو بار بار کہنے سے خدا خود ہی کر دے گا. تو بولنا چاہیے کہ مولا میں آپ کا سپاہی ہوں, مولا میں آپ کا مولا کیسا میرا سپاہی ہے. لیکن جب بار بار بولیں گے تو جانے محترم ان کا دروازہ تو ایسا ہے
کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں. تو یہ دروازہ روز کھٹکھٹائیں انشاءاللہ بیوی معصومہ کے صدقے میں، اور آج شب ولادت ہے ان کے بھائی کی، ان دونوں بہن بھائیوں کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور انہی کے صدقے میں پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. پروردگار دنیا کے حالات تیرے سامنے ہیں، فلسطین کے، غزہ کے، پروردگار ان مظلوموں کی حمایت فرما. امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو آپ کے سامنے بیدار ہو رہی ہے، انہیں متحد ہو کر ان مظلوموں کی حمایت کی توفیق عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کی قابل ہیں انہیں ہدایت فرما، اور اگر ہدایت کی قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا. بہت سارے لوگ مریض ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں پائلٹ ہیں، کمرشل پائلٹ ہیں، کینسر ہے ان کو، ایک مولانا ہے ان کی آنکھ میں ٹیومر کا آپریشن ہے، ایک اور بھی ہمارے جاننے والے ہیں ان کو جو ہے وہ کینسر ہے. آپ کے بھی اطراف میں دوست احباب مریض ہوں گے، رشتے دار جتنے بھی ہیں ہمارے اور بھی منظور نظر